प्यारे दोस्तوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب وہ اپنے ہی نفس کو کاٹ لیتا ہے؟ لیکن ایسا کیوں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کو زندہ سانپ کیوں کھلائے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اونٹ کی اسی طرح کی حیران کر دینے والی باتیں بتائیں گے جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کو اپنی ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ غاشیہ کی آیات میں اونٹ کا کچھ اس طرح ذکر کیا گیا ہے: کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان، پہاڑ اور زمین جیسی نشانیوں کو بعد میں بیان فرمایا اور اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا۔ بظاہر آسمان، پہاڑوں اور زمین کے ساتھ اونٹ کا ذکر، اور وہ بھی اس اہمیت کے ساتھ کہ اس سے پہلے افلا ینظرون کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ گویا اس بات پر توجہ کرنے کا حکم ہے کہ اونٹ کا ذکر ہم نے یہاں بے وجہ نہیں کیا۔ جب اس پر غور کیا جائے گا تو انسانوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں اور فائدے چھپے ہوئے ملیں گے جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں، ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مغفل مزنی سے روایت ہے کہ ہمیں حکم تھا کہ بکریوں کے ریوڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اونٹ کی پیدائش شیطان سے ہوئی ہے، ان کی فطرت میں شیطانیت پائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اونٹ کے پنجے اسے ریت اور برف میں دنسنے سے بچاتے ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے رتنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر نتنے کھلے بھی ہوں تو براہ راست ان میں ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے، جیسے تھوہر کا درخت، کیونکہ ان کی انتڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور یہ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر سے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ماہرین نے ان آنسوؤں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسوؤں کو چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ آنسو دوسرے آنسوؤں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب ترین تریاق ہیں۔ یعنی اگر کسی کو سانپ ڈس لے تو ان آنسوؤں کی مدد سے اس کو فوری شفا مل سکتی ہے۔ یعنی ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے میلوں سفر کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت میں کتنے فائدے ہیں۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا یرکان پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن B، C اور آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے، یعنی نظر کو تیز کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھی خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے، جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا
इस वक्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये इसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और इसके मुंह से जाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। प्यारे दोस्तों, ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर निहायत अताअत और फर्माबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्माबरदारी का ये आलिम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अताअत से कभी रू गर्दानी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ऊँट की एक ऐसी खसूसियत बताने जा रहे हैं जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया था। इसकी ये खसूसियत जानकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। ऊँट की खसूसियात में ये भी शामिल है कि ये अपनी माँ के साथ जुफ्ती नहीं करता, यानी अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए अपनी माँ के ऊपर सवार नहीं होता। इस हवाले से हयातुल हैवानात में एक मशहूर मगर अजीब वाक़या भी मौजूद है। गुज़िश्ता ज़माने में ऊँटनी को एक कपड़े से बांधकर इसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया गया। वो ऊँटनी का बच्चा जब जुफ्ती के लिए अपनी माँ पर सवार हुआ तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया, तो उसने अपने ज़क्र को अपने दांतों से काट लिया। फिर वो नौजवान ऊँट इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा जिसने उसे कपड़ा बांधकर उसकी माँ पर सवार करवाया था, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर नौजवान ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। फिर दोस्तों, एक और बात हम आपको बताते चलें कि ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता। शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ऊँट के बारे में दी गई ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल इसरार इन्फो टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दें और उसके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपको हमारी तमाम नई वीडियोस सबसे पहले मौसूल होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।